السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کے مہینے کو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بالکل اسلام کے برخلاف اور اسلام کے بنیادی تعلیموں کے خلاف جا کر کچھ کام کرتے ہیں۔ اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں ان کی شہادت کے دن کو ایک عید کی طرح منایا جاتا ہے، اور اس دن کو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر بڑے بڑے گناہ قرار دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا طبقہ، یہ اتنا اسلام کے بنیادی تعلیم کے خلاف جا کر اتنا بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کیسے کرتا ہے، اور زمانے سے کرتے آ رہا ہے، اور یہ کیسے ہو پا رہا ہے، اور آخر اتنی تنزلی مسلمانوں کے اتنے بڑے طبقے کے اندر کیسے آ گئی؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہم سے چھوٹ گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو کام دیا گیا تھا کہ دنیا کے دوسرے لوگوں تک دین پہنچایا جائے، وہ قوم خود اسلام سے کوسوں دور جا کر ایسے کام کر رہی ہے جس کو اسلام نے بالکل منع کیا تھا۔ تو یہ کیسے ہو گیا ہوگا؟ آخر کہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہوگی، اور کہاں ہم سے چوک ہو گئی، اور کس ذمہ داری کو ہم نے ترک کر دیا جس کی وجہ سے یہ نوبت آ گئی؟ میں نے یہ جو محرم کو عید کے طور پہ مناتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو جو مناتے ہیں، ان لوگوں سے میں نے جا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا یہ لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ تو کچھ امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کے متعلق موٹی موٹی باتیں، باریک نہیں، موٹی موٹی باتیں میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کس سن اور کس صدی میں ہوئی تھی۔ تو 10 لوگوں سے بھی اگر پوچھا گیا تو اس میں سے کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا، یعنی ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس صدی میں اور کس سن میں جو ہے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اور اس دن کو یہ خوشی سے منا رہے ہیں۔ پھر یہ ایک موٹا سوال کہ جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ یہ بھی جانکاری ان لوگوں کو نہیں ہے جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کربلا کی جنگ میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ اس کا جواب سب کو پتا تھا۔ اس کا جواب انہوں نے دے دیا کہ یہ 72 لوگ تھے اور کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے تھے، یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ یعنی جو لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنے جان مال وقت کو لگا رہے ہیں، ان کو بہت بڑا رہنما اور بڑی بڑی ان کی فضیلت میں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ اس کو آپ کیا کہیں گے، اور اس کو کیسے ہم دیکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانتے کچھ نہیں ہیں، بس باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے اسی لیے کر رہے ہیں۔ سب لوگ نہیں، کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے، اور ایسا نہیں کہ سب لوگ، لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے امام حسین کی زندگی کو، کہ وہ یہاں پر آ کے کیوں شہید ہوئے، ان کے کتنے بچے تھے، ان کی کتنی بیویاں تھیں، انہوں نے کتنی شادیاں کری ہیں، اور انہوں نے کتنا علم حاصل کیا، ان کی نماز کیسے تھی، ان کا روزہ کیسے تھا، ان کا ایمان کیسے تھا، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی، اور وہ کربلا کے میدان تک کیسے پہنچے، اور یہاں پر آ کر ان کی شہادت کیسے ان کی شہادت ہو گئی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسی تھی، اس کے بارے میں یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ
10% بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ ہر سال امام حسین ان کی محبت میں یہ سارا کام کرتے ہیں ان کی شہادت میں۔ اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اب یہ اتنی جہالت مسلمانوں کے گھر میں کیسے آ گئی؟ اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اور کس نے اپنی ذمہ داری بھلا دی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اتنی بے دینی آ گئی کہ اسلام کے جو بنیادی اصول تھے کفر اور شرک اور بدعت سے دور بھاگنے کے، بچنے کے، آج خود مسلمان خود ہی وہ کام کر رہے ہیں کہ ایک بت بنایا ہوا ہے، غیروں کا بت جو ہے انسانی شکل کا ہوتا ہے، ان کا ایک الگ شکل کا ہے، اس کے سامنے ناریل پھوڑا جا رہا ہے، گھنٹی بجائی جا رہی ہے، تاشے بجائے جا رہے ہیں، وہ سب کام وہ جو ایک مورتی کے سامنے ہوتا ہے وہ سارے کام یہاں پر بھی ہو رہے، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں اور ان سے منتیں مانگی جا رہی ہیں۔ یہ سارے کام تو مندروں میں بھی ہوتے ہیں اور شرکیہ کاموں میں سے ہے، یہ سب ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے فین، بہت بڑے ان سے محبت کرنے والے بتا رہے ہیں۔ تو آخر یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ ضرور کمنٹ کر کے یہ بات بتائیں کہ کہاں ہم سے چوک ہو گئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اتنا بڑا طبقہ اتنی بڑے گناہ عظیم میں لگا ہوا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو لوگ جاننے والے تھے ان لوگوں نے ان تک بات جیسے پہنچانی چاہیے تھی اور جتنی پہنچانی چاہیے تھی اور جس ذمہ داری کے ساتھ پہنچانا چاہیے تھا اس کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اس امت کو تو اللہ نے چنا تھا پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، اور یہ اپنے ہی لوگوں کو نہیں سمجھا پائے، تو آج ہماری کتنی بڑی کمزوری ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ اس امت کو چلا رہے ہیں، پھر ہم اللہ کی طرف سے مدد کے ان منتظر بھی رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مدد کی دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے ہماری مدد کیسے ہوگی؟ اسی لیے میری ان تمام جاننے والوں سے، جو بھی جانتے ہیں دین کی ایک چھوٹی سی بات، پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے شعور اور ہوش و حواس کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ ایک ذمہ داری سمجھ کر اگر ہم پہنچانا شروع کر دیں گے ان لوگوں تک اس بات کو، تو انشاءاللہ یہ ہمارے گھر کے اندر جو گندگی ہے، ہمارے سماج میں، ہماری امت میں جو یہ خرابی پیدا ہوگی، یہ سب انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں؟ آپ بھی ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ چلو تو ملتے ہیں اور کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔